نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ اور یقیناً بیان کی ہم نے لوگوں کے لیے فی ھذا القرآن اس قرآن میں من کل مثل ہر قسم کی مثالیں وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لائیں لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تو ضرور کہیں گے کافر لوگ ان انتم الا مبطلون تم اور کچھ نہیں ہو مگر محض باطل کرنے والے یعنی جھوٹ کہنے والے ہو نعوذ باللہ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون اسی طرح مہر مارتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو جانتے نہیں ہیں فاصبر بس صبر کیجئے ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے ولا يستخفنك الذين لا يوقنون اور آپ کو ہلکا نہ کر دیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الروم کی آخری چند آیات تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کی مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب انسان کو پیدا کیا تو بڑا ناتواں اور کمزور، پھر اس کو قوت اور جوانی دی، پھر اس کو ضعف اور بڑھاپا دیا، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، علم والا بھی اللہ ہے اور قدرت والا بھی اللہ۔ قیامت کے دن مجرمین قسمیں کھائیں گے اور وہ یہی سمجھیں گے کہ دنیا کی زندگی تو ایک لمحے کی تھی جو گزر گئی، اور صاحب علم اور ایمان بتائیں گے کہ قیامت سے پہلے دنیا میں رہے ہو، اس دن ظالموں کو معذرت کام نہ آئے گی، توبہ استغفار کچھ کام نہیں آئے گی۔ آج کے سبق میں فرمایا ہم نے تو قرآن مجید میں تمہیں ہر طرح سے سمجھا دیا ہے اور ہر قسم کے دلائل دیے اور مثالیں دے دے کر سمجھایا، اگر تم نہ سمجھو تو تمہارا قصور ہے، سمجھانے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ
فی ھذا القرآن من کل مثل، یقیناً ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں۔ مثلا اللہ نے سمجھانے کے لیے بادشاہوں کی مثالیں دیں کہ فرعون جیسے بادشاہ بھی تباہ و برباد ہوئے جب انہوں نے کفر کیا، قارون جیسے مالدار بھی زمین میں دھنسا دیے گئے، اسی طرح قوم عاد اور قوم سمود، وہ کوئی کمزور قومیں تو نہ تھی، قوم شعیب وہ کوئی کنگال قوم تو نہ تھی۔ تو اللہ نے ہر قسم کی مثالیں دی ہیں، قوموں کے واقعات سنائے ہیں تاکہ یہ لوگ سنبھل جائیں اور توبہ کر لیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی مثالیں دی ہیں، جیسا کہ اس سورہ روم میں ہم نے پڑھا جو آج مکمل ہو رہی ہے، اسی صورت میں ہم نے مثال پڑھی ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء، اللہ نے مثال دی کہ دیکھو بعض لوگوں کے غلام ہیں، ان کے ماتحت ہیں، تو کوئی آدمی اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ برابر کا شریک نہیں بناتا، تو اللہ اپنی مخلوق کو کیسے اپنے برابر کر سکتا ہے؟ اتنا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا؟ اللہ مثالیں دے دے کے بات سمجھا رہے ہیں۔ سورہ عنکبوت اس سے پہلے گزر گئی، اس میں اللہ نے مثال دی مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، فرمایا جو اللہ کے علاوہ غیروں پر یقین رکھتے ہیں اور معبود سمجھ کر پکارتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے، جیسے مکڑی کا جالا کمزور ہے اللہ کے مقابلے میں باقی سب بھی اسی طرح کمزور ہیں۔ اس سے پہلے سورہ حج میں اللہ نے مثال دی یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، توجہ سے سننا، جن کو لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ سارے مل کر ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی کوئی چیز چھین کر چلی جائے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، کمزوروں کو چھوڑو طاقتور رب سے مانگو۔ اور اس سے پہلے سورہ نور کے اندر اللہ نے اپنی وحدانیت کی مثال دی اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونہ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اللہ کے نور کی مثال تو ایسے ہے جیسے ایک طاقچہ ہو، طاقچے میں ایک قندیل ہو، اس کے اندر ایک چراغ ہو، اور چراغ جناب خوبصورت شیشے کا ہو اور بالکل چمک رہا ہو، اور اس کے اندر زیتون کا تیل ڈالا جائے پھر روشن کر دیا جائے، نور علی نور ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی نور علی نور ہے، نور ہی نور ہے، سراپا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر بات کو سمجھایا، غرض ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی کئی مثالیں قرآن میں بیان کی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے تو قرآن میں ہر قسم کی مثالیں دی ہیں تمہیں سمجھانے کے لیے تاکہ بات تمہیں سمجھ میں آئے۔ مشرکین مکہ نے اعتراض کیا یہ کیسا کلام ہے جی، کبھی مکھیوں کی مثالیں اور کبھی مچھروں کی مثالیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا سورۃ البقرہ میں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ کو اس سے کوئی عار نہیں کہ وہ مکھی کی مثال بیان کرے یا مچھر کی مثال بیان کرے، اللہ تو اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سمجھائے گا اور مثالیں دے دے کر سمجھائے گا، شاید کہ کسی کو بات سمجھ میں آ جائے، شاید کہ کسی کے دل میں بات اتر جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو ہر قسم کی مثالیں دی ہیں، لیکن وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، کافر کہتے ہیں جتنی بھی مثالیں دی جائیں، جتنا بھی واعظ سنایا جائے، کافر جواب میں یہی کہتے ہیں ان انتم الا مبطلون، تم تو باطل کرنے والے ہو، نعوذ باللہ جھوٹی باتیں گھڑ کر لانے والے ہو۔ سب کو استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو قرآن مجید کی مثالیں اور قرآن مجید کی مثالیں سننے کے باوجود کافر آگے سے کیا کہتے ہیں ان انتم الا مبطلون، سچی باتیں سن کر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو کہتے ہیں تم تو جھوٹ گھڑ کر لانے والے ہو، معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ اس لیے 8ویں پارے کے بالکل شروع میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اگر ہم فرشتے بھیج دیں ان کے پاس، مردوں کو قبروں سے اٹھا دیں، وہ ان سے کلام کریں، جو یہ مطالبہ کرتے ہیں وہ ہم پورا کرتے جائیں، انہوں نے پھر بھی ایمان کو نہیں لانا، کیونکہ ان کے دل میں ضد ہے، اور ضد جس دل میں آ جائے اس دل میں پھر ایمان نہیں آتا۔ اس لیے فرمایا جتنے مرضی دلائل لے آؤ، انہوں نے آگے سے یہی کہنا تم جھوٹ کر رہے ہو، کیوں؟ کذالک یطبع اللہ، اس لیے کہ اللہ نے مہر مار دی ہے علی قلوب الذین لا یعلمون، ان لوگوں کے دلوں پر جو علم نہیں رکھتے، جو اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانتے، جن کو یہ علم نہیں کہ قیامت آنے والی ہے، جن کو یہ علم نہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، جو اتنے نادان ہیں کہ اللہ کے نبی کو نبی نہ جانے، اللہ کے کلام کو رب کا کلام نہ جانے، اور جھوٹا اور قصے اور کہانیوں کا کلام کہیں، اور نعوذ باللہ قیامت کے دن کا انکار کر دیں، ایسے لوگوں کے دلوں پر پھر اللہ مہر مار دیتے ہیں، اور جس دل پر مہر لگ جائے پھر اس کو ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا کہ کفر کے 4 درجے ہیں۔ کفر کے کتنے درجے ہیں جی؟ یہ مہر لگ جانا یہ سب سے اونچا اور آخری درجہ ہے کفر کا، اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ سب سے پہلا درجہ ہے ریب۔ ریب کا معنی ہوتا ہے شک کرنا۔ شروع میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک کو دل سے نکالو۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ قیامت آئے گی نا جی، بولتے نہیں ہیں سر؟ جی آئے گی۔ اب اگر کوئی قیامت کا منکر ہمیں کہے کہ نہیں جی قیامت والی کوئی بات نہیں، اور نعوذ باللہ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی بندہ شک میں پڑ جائے، تو یہاں سے کفر کا راستہ کھل گیا، کفر کا راستہ کھل گیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بالکل کوئی کہے ہم ہرگز نہیں مانیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اب اس پر کوئی ہمیں لاکھ بات کرے ہم نہیں مانیں گے، کیوں کہ شک پڑ گیا اس بات پہ تو ایمان نہ رہا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، قیامت پر حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی ایمانیات ہیں، اگر ایمان کی کسی بات میں پڑ گیا شک تو پھر ایمان نہ رہا، کفر کا راستہ کھل گیا، کفر کا راستہ کھل گیا شک کے ساتھ۔ تو پہلا درجہ ابتدا جو کفر کی ہوتی ہے وہ شک سے ہوتی ہے، اللہ ہمیں شک اور وہم سے بچائے اور کامل یقین نصیب فرمائے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اور اپنی آیات پر۔ تو پہلا درجہ ہے ریب، شک۔ دوسرا درجہ ہے ضلال، ضلالت جس کو کہتے ہیں گمراہی۔ جب شک کرتا ہے تو پھر گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ پھر اگلا درجہ، اگلا سٹیپ پھر کیا ہے کہ وہ بندہ پھٹکنا شروع ہو جاتا ہے اور بہکنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر گمراہی کی وادیوں میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ پھر تیسرا درجہ ہے جدال۔ جدال کہتا ہے جھگڑا۔ جب گمراہی بڑھتی ہے پھر وہ اہل ایمان سے جھگڑا شروع کر دیتا ہے، لڑنا شروع کر دیتا ہے، بحث مباحثہ شروع کر دیتا ہے، اور جب جھگڑا کرتا ہے پھر چوتھا اور آخری درجہ ہے مہر جباریت۔ کذالک یطبع اللہ، پھر اللہ اس کے دل پر مہر مار دیتے ہیں۔ جس کے دل پر مہر لگ گئی کفر کی، اب وہ ایمان سے محروم ہو گیا، اب وہ بدبخت، ازلی بدبخت بن گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو پہلا درجہ ہے ریب۔ اچھا، ان میں علماء فرماتے ہیں کہ 2 کام بندے کی طرف سے ہیں، 2 اللہ کی طرف سے ہیں۔ پہلا کام بندے نے کیا، شک بندے نے کیا، پھر ضلالت میں اللہ نے دھکیل دیا۔ اگر تجھے میرے کلام میں شک ہے، اگر تجھے میرے نبی میں شک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تجھے میرے احکامات میں شک ہے تو پھر جا دفع ہو جا، پھر تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ تجھے صراط مستقیم پر چلایا جائے۔ تجھے شک جو ہے، تجھے میری ذات پر شک ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ ہے شک بندے نے کیا، ضلالت کی طرف اللہ نے دھکیل دیا۔ پھر تیسرا کام پھر بندے نے کیا، جدال، جھگڑا بندے نے کیا، اور مہر جباریت اللہ نے لگا دی۔ اگر تو میرے ماننے والوں کے ساتھ جھگڑا کرے گا، جا پھر تو کفر پر ہی پکا ہو جا، پھر تو اس قابل نہیں ہے کہ تجھے پھر جنت دی جائے اور تجھے انعام و اکرام دیا جائے۔ اس لیے فرمایا کذالک یطبع اللہ
علی قلوب الذین لا یعلمون، اللہ مہر مار دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو نہیں جانتے، یعنی اللہ کو سچا، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سچا کلام نہیں جانتے، نبی کو سچا نبی نہیں جانتے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی، مثلا میں آپ کے سامنے ابھی قرآن کا بیان کر رہا ہوں، کوئی بندہ مجھے کہے جی سارا جھوٹ بولا جی آپ نے، نعوذ باللہ، تو بتاؤ میرے دل پہ اثر تو ہوگا نا، میں نے اللہ کا پیغام سنایا اور انہوں نے کہہ دیا کہ جھوٹ بولا ہے، تو حالانکہ میری طرف وحی نہیں آئی، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی آئے وہ آگے سنائے اور لوگ آگے سے کہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، نعوذ باللہ من ذالک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا اثر ہوتا ہوگا؟ کیونکہ حضور کی طرف تو ڈائریکٹ وحی آتی ہے اور آپ وہی اللہ کا پیغام آگے سنا رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہو، نعوذ باللہ، تو آپ کے دل پر اثر ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فاصبر، میرے محبوب صبر کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ واقعی جو باتیں کر رہے ہیں آپ کے دل کو غمناک کرتی ہیں، دکھی کرتی ہیں، لیکن صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایک دن آنے والا ہے کہ اللہ آپ کے دشمن کو ناکام کرے گا اور اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے گا، فتح عطا فرمائے گا۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور آپ کو ہلکا نہ کر دیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے، یعنی وہ بے ایمان جو میری آیات پر یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو ہلکا نہ کر دیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یقین میں کوئی کمی نہ واقع کر دیں، آپ کے دعوت اور تبلیغ کے انداز میں کوئی کمی نہ واقع کر دیں۔ آپ کا یقین بھی کامل ہونا چاہیے، عمل بھی کامل ہونا چاہیے، آپ ڈٹ کر واز کریں، آپ ڈٹ کر میرا پیغام سنائیں اور ان کی باتوں میں آپ ہرگز نہ آئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی یقین کامل اور عمل صالح نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔